ایک طرف ایران پر حملے کا خطرہ ہے اور خطے میں امریکی جنگی جہاز پہنچ چکے ہیں، تو دوسری طرف ایران نے اعلان کیا ہے کہ وہ جوہری معاہدے پر سمجھوتے کے لیے تیار ہے اگر اس پر سے پابندیاں ہٹ جائیں۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم امریکی صدر سے ملے اور ان کا کہنا ہے کہ ایران سے کسی بھی ممکنہ ڈیل کی صورت میں امریکہ یہ یقینی بنائے کہ ایران سے ساری افزودہ یورینیم نکلے اور مزید افسودگی کی قابلیت باقی نہ رہے۔ پھر مغربی ممالک میں ایران کے شاہ کی حمایت میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ میں ہوں خالد کرامت اور یہ آج بی بی سی نیوز اردو کے پروگرام جہنما کی ہماری ٹاپ سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام میں دیکھیے گا پاکستان اور انڈیا کی کرکٹ ٹیم میں نہ کھیلیں تب اور کھیلیں تب، دونوں صورتوں میں یہ بحث کہ اب یہ میچ کھیل سے زیادہ سیاست کا میدان بن گیا ہے۔ اسرائیل نے مقبوضہ غرب اردن پر اپنا کنٹرول مزید سخت کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں، جن میں وسیع سطح پر نئے اختیارات شامل ہیں۔ ان میں اسرائیلی شہریوں کو فلسطینی جائیداد خریدنے کی اجازت شامل ہے، جس پر فلسطینی قانون کے تحت پابندی ہے۔ ایران اور امریکہ ایک بار پھر ایسے معاہدے تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ایران کے جوہری پروگرام کو محدود کرنے اور خطے میں کشیدگی میں کمی لانے میں مدد کرے گا۔ دونوں ممالک کے رہنما آئندہ دور کے انڈائریکٹ مذاکرات کے لیے کل جنیوا پہنچ رہے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ معاہدے پر اتفاق کرنے کے لیے سمجھوتوں پر غور کر رہا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ مجید تخت روانچی نے بی بی سی کو بتایا کہ اگر امریکہ کی نیت صاف ہے تو معاہدے پر اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن امریکہ کے اعلیٰ اہلکار مارکو روبیو نے کہا ہے کہ مذاکرات پیچیدہ ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نے مطالبہ کیا ہے کہ تہران سے تمام افزودہ یورینیم نکالا جائے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے اہم مطالبات میں سے ایک یہ ہے کہ ایران کی بیلسٹک میزائلوں کی تیاری کو محدود کیا جائے، جنہیں اسرائیل پر حملوں کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایران کو تمام افزودہ یورینیم کو چھوڑنا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یورینیم کو افزودہ کرنے کی صلاحیت ختم کرنی ہوگی، یعنی صرف افزودگی کی عمل کو روکنا نہیں بلکہ اس ساز و سامان اور انفراسٹرکچر کو ختم کرنا ہوگا جو یورینیم انریچمنٹ کو ممکن بناتا ہے۔ بی بی سی کی نامہ نگار لیز ڈوسیٹ نے تہران سے ایک رپورٹ بھیجی ہے۔ وہ تہران سے اس شرط پر رپورٹنگ کر رہی ہیں کہ بی بی سی فارسی پر ان کی رپورٹ نہیں نشر ہوگی۔ یہ پابندی ایران سے کام کرنے والے تمام عالمی نشریاتی اداروں پر عائد ہے۔ تہران ایک ایسا شہر جہاں کچھ بھی یقینی نہیں ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ آنے والے دن کیا لے کر آئیں گے۔ ان لوگوں کے لیے جو بدترین حالات سے گزر چکے ہیں۔ گزشتہ سال اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ جنگ، گزشتہ ماہ کی بغاوت جسے طاقت سے کچل دیا گیا، ایک ایسا مقام جو بے شمار پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، حتیٰ کہ اس کی منڈیاں بھی جو دیکھنے میں خوبصورت ہیں۔ ایرانی قوم کن تکالیف سے گزر رہی ہے، اس کی ایک اور نشانی ایران میں مہنگائی کا بحران ایک بالکل مختلف سطح پر ہے۔ یونس مسالہ فروش ہمیں بتاتے ہیں کہ کچھ قیمتیں دگنی ہو چکی ہیں گران تقریباً ازدم همشون گرون شده کہ کچھ 4 گنا۔ تو این 2 ماه مثلا دلار یه دفعه شده وہ کہتے ہیں اس کی وجہ پابندیاں ہیں۔ ایران کی کرنسی ریال ڈالر کے مقابلے میں تیزی سے گر رہی ہے۔ اس بازار کی قیمتوں اور دور کہیں جاری مذاکرات کی کامیابی کے مابین براہ راست تعلق ہے۔ اگر ایران امریکہ کے ساتھ معاہدہ نہیں کرتا تو کوئی پابندی نہیں اٹھے گی، اور اگر پابندیاں برقرار ہیں تو حکومت کے پاس معاشی بحران حل کرنے کے لیے بہت کم وسائل ہوں گے۔ دوسرے مطالبات تو درکنار۔ ایران کے ایک اعلیٰ مذاکرات کار ہمیں بتاتے ہیں کہ اس ہفتے کی بات چیت میں وہ پابندیاں اٹھائے جانے کی صورت میں سمجھوتے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اپنے پروگرام سے متعلق اور دوسرے امور پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر وہ بھی پابندیوں پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پابندیوں کا معاملہ بھی میز پہ ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ قبول نہیں کہ ایران تو اقدامات اٹھائے لیکن دوسرا فریق اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ معاہدہ چاہتے ہیں، لیکن ایران کے ساتھ معاہدہ کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ آپ پر منحصر ہے۔ پورے تہران میں گزشتہ ماہ کے ملک گیر احتجاج کے نشانات اب بھی دکھائی دیتے ہیں۔ ٹیکس کی عمارت ایک نظام کی علامت کھنڈر بن چکی ہے۔
بینک اسکوائر کی وہ رات جب وہ غم و غصے سے جل اٹھا اور تبدیلی کے نعرے بلند ہوئے، اب یہاں اس سب کے آثار بہت کم رہ گئے ہیں۔ پولیس چوکی کو جلدی سے مرمت کر دیا گیا۔ افسانوی ہیرو آرش آرچر نئی کہانی کا حصہ ہے، ایک ایسی کہانی جسے حکومت مسترد کرتی ہے۔ We heard President Trump saying that ہم نے صدر ٹرمپ کو یہ کہتے سنا کہ اداروں پہ قبضہ کر لو، امداد آ رہی ہے۔ ہمیں یہ تشدد پر اکسانے کے مترادف لگتا ہے۔ ہمارے دوسرے ممالک کے ساتھ معمول کے تعلقات ہیں، لیکن وہ آپ کے موقف کو تسلیم نہیں کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ کو اپنے لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق اور آزادیوں کے مطالبے کی اجازت دینی چاہیے تھی۔ they have every right جو لوگ پرامن مظاہروں میں شامل ہیں انہیں اپنے خیالات اور آراء کے اظہار کا پورا حق ہے، لیکن جب بات تشدد کی ہو تو کوئی بھی تشدد برداشت نہیں کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر کے سب سے بڑے قبرستان میں درد ابھی تازہ ہے۔ ایک ماں غم سے نڈھال، کتنے ہی بیٹے اور بیٹیاں مارے گئے۔ جو کچھ یہاں ہوا اس کا سایہ ہر طرف چھایا ہوا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ اگلا مہینہ ان کے لیے کیا لائے گا، ایک معاہدہ یا ایک اور جنگ۔ اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں قائد اعظم یونیورسٹی سے منسلک ارحمہ صدیقی۔ یہ بتائیے کہ ایران نے کہا ہے کہ وہ معاہدے کے لیے سمجھوتے پر تیار ہے اگر اس پر سے پابندیاں ہٹا دی جائیں، تو کیا ایران نے یہ قبول کر لیا ہے کہ اس کے پاس اب اور کوئی آپشن نہیں؟ السلام علیکم۔ ایران پریشر میں ضرور ہے لیکن بے بس نہیں ہے۔ ریئلٹی یہ ہے کہ ایران پر اکنامک پریشر ہے، آئل ایکسپورٹ پر ریسٹرکشنز ہیں، بینکنگ سسٹم گلوبل بینکنگ سسٹم سے کٹ ہو چکا ہے، کرنسی ویک ہے۔ ہم نے پروٹیسٹ دیکھی ہیں ابھی ایران میں، انفلیشن مور دین 40% ہے، مہنگائی بہت زیادہ عروج پہ ہے، لیکن ایران بالکل بے بس نہیں، بیکاز ایران کے پاس آپشنز ہیں۔ پریزیڈنٹ رئیسی کے ٹائم میں 2024 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایران نے اپنی ٹریڈ لنکس جو ہے نا وہ ریجن میں اور گلوبلی بھی ایکسپینڈ کرنا شروع کرتی تھیں۔ سو اگر آپ نیبرہڈ میں دیکھیں تو چائنا کے ساتھ ٹریڈ ایک آپشن ہے، رشیا کے ساتھ ڈیفنس کوآپریشن آپشن ہے، پھر ہم ان کے ریجنل گروپس ہیں، ایون دو گروپس کافی حد تک ویک ہو گئے ہیں لیکن ہیں ابھی تک، حماس، حزب اللہ، حوثیز۔ اور آلسو ایران نے افریقہ میں بھی اپنی ٹریڈ اور اپنے فٹ پرنٹ ایکسپینڈ کیے ہیں 2 سال پہلے سے۔ سو ہم ان کی لک ایسٹ پالیسی جو ہے ایران کی پریزیڈنٹ رئیسی کے ٹائم سے، تو یہ کہنا صحیح بات ہے کہ ایران پریشر میں ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہوگا کہنا کہ وہ بالکل بے بس ہے۔ اسلام آباد سے ہمیں تفصیلات بتانے کا بہت بہت شکریہ۔ انڈیا پاکستان میچ پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کھیل کے میدان سے زیادہ سیاست کا میدان بن گیا ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں ہمارے ٹرینڈنگ سیکشن میں۔ اچھا، جب میچ کے بائیکاٹ کی بات ہو رہی تھی تو بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ کھیل تناؤ میں کمی لاتا ہے، اسے ضرور کھیلنا چاہیے۔ سابق انڈین کرکٹر سنجے منجریکر نے کہا کہ انڈیا نے ہاتھ نہ ملانے والی بات شروع کی ہے، وہ نہایت بچکانہ ہے۔ یہ کھیل کے اصل جذبے کے مطابق کھیلیں یا بالکل نہ کھیلیں۔ انگلینڈ کے سابق کرکٹر مائیکل ایتھرٹن نے کہا کہ یہ میچ اپنی حالیہ شکل میں پرکشش نہیں رہا اور اب پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی پراکسی بن گیا ہے۔ اسی طرح کی باتیں بہت سے لوگ کر رہے ہیں۔ اسی تناظر میں ایک اور ویڈیو لوگ شیئر کر رہے ہیں جو میچ سے پہلے کی ہے۔ اس میں انڈین کرکٹر روہت شرما ٹرافی لے کر اسٹیڈیم میں آئے اور اس موقع پر 7 پاکستانی لیجنڈ وسیم اکرم کھڑے تھے اور وہ روہت شرما سے گلے ملے۔ روشن روئے نے کہا کہ انڈین کھلاڑیوں نے پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ نہیں ملایا، لیکن روہت شرما وسیم اکرم کو گلے لگاتے نظر آئے۔ اب روہت کو بدسلوکی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کی باقی خبروں پر۔ فلسطینی سول ڈیفنس اور طبی اہلکاروں کے مطابق گزشتہ روز ایک اسرائیلی حملے میں 11 افراد ہلاک ہوئے۔ یہ ہلاکتیں 2 مختلف حملوں میں ہوئی ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ حملے حماس کی جانب سے جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کے جواب میں کیے گئے تھے۔
آسٹریلیا کے بونڈائی بیچ پر فائرنگ کے مبینہ حملہ آور نوید اکرم پہلی بار ویڈیو لنک کے ذریعے مقامی عدالت میں پیش ہوئے. ان پر سڈنی کے ساحل پر ایک یہودی تقریب پر حملے سے متعلق 59 الزامات ہیں. حملے میں 15 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے تھے. گزشتہ روز ہوائی کے آتش فشاں کیلوویئر کے پھٹنے سے لاوے اور گرم راک کے شعلے آسمان کی جانب بھڑکتے ہوئے بلند ہوئے. تیز ہواؤں نے راک کو جنوب مغرب کی جانب دھکیل دیا ہے. اسرائیل نے اس ہفتے مقبوضہ غرب اردن پر اپنا کنٹرول مزید سخت کرنے کے لیے اقدامات کیے. ان میں اسرائیلی شہریوں کو فلسطینی جائیداد خریدنے کی اجازت شامل ہے جس پر فلسطینی قانون کے تحت پابندی ہے. برطانیہ نے اس اقدام کی تنقید کی جبکہ فلسطینی رہنما اور متعدد عرب ممالک نے اس کی مذمت کی. ہیبرون یعنی الخلیل تقسیم شدہ ہے اور اس کا ایک علاقہ مکمل طور پر فلسطینی کنٹرول میں ہے جو نقشے میں یہاں پیلے رنگ میں نظر آ رہا ہے. جامنی رنگ والے حصے اسرائیلی فوج کے کنٹرول میں ہیں مگر وہاں شہری انتظامات فلسطینیوں کے پاس ہیں. لیکن اب طاقت کا توازن بدلنے والا ہے. لوسی ولیمسن کی رپورٹ کرن فاطمہ پیش کر رہی ہیں. الخلیل میں طاقت اس شہر کی طرح بٹی ہوئی ہے. بازار اور شہر کے زیادہ تر حصوں پر کنٹرول فلسطینی حکام کا ہے لیکن اسرائیلی ملٹری چیک پوائنٹ کی دوسری طرف اسرائیلی فوجی فلسطینیوں کے ساتھ رہنے والے یہودی سیٹلرز کی حفاظت کرتی ہے. ہم الخلیل کے بالکل وسط میں ایک اسرائیلی فوجی چوکی سے گزر کر فلسطینی کارکن عیسیٰ عمرو سے بات کرنے آئے ہیں. وہ شہر کے اس حصے میں رہتے ہیں جہاں یہودی سیٹلرز اور فلسطینی ساتھ ساتھ رہتے ہیں. یہاں کا ماحول کشیدہ ہے. طاقت کے اس نازک توازن میں کوئی بھی تبدیلی حقیقی تصادم کا باعث بن سکتی ہے. اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ یہاں میونسپل خدمات فراہم کرنا شروع کر دے گا اور اسرائیلیوں کو پورے مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینی جائیداد خریدنے کی اجازت دے گا. عیسیٰ کے گھر کے باہر ایک یہودی جوڑا پکنک منا رہا ہے. اندر فلسطین کے لیے ایک تختی لگی ہے. کھڑکی سے باہر ایک بڑا اسرائیلی جھنڈا نظر آتا ہے. وہ کسی قانونی جواز کے بغیر بہت زیادہ ایکسپینڈ کر رہے تھے. اب وہ خود قانون ہے اور اس کی موجودہ حیثیت کو مقبوضہ علاقوں سے بدل کر قانونی تنازعات میں تبدیل کر رہے ہیں. اب یہ اسرائیل کا حصہ ہے جس میں میرے لیے کوئی حقوق نہیں ہے. یہ مجھے شامل کیے بغیر میری زمین پر قبضہ ہے. اسرائیل نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ مقبوضہ غرب اردن کے نام نہاد ثقافتی ورثے پر اپنا کنٹرول بڑھائے گا. ان کا کہنا ہے کہ یہ ماحولیاتی اور آثار قدیمہ کے وسائل کی حفاظت کے لیے ہے اور وہ الخلیل میں غار انبیاء پر منصوبہ بندی کا کنٹرول سنبھال رہا ہے. یہ غار ایک اہم یہودی مقدس مقام ہے جو مسجد ابراہیمی کے اندر واقع ہے. وہ آسانی سے کسی بھی عمارت پر یہ اعلان کر کے قبضہ کر سکتے ہیں کہ یہ عمارت پرانی یا قدیم ہے. اس مقام پر فلسطینی حکام اور ادارے کسی بھی ایسی چیز یا فیصلے کا حصہ نہیں رہتے جس کا تعلق شہری منصوبہ بندی سے ہو. اسرائیلی وزراء نے نئے اقدامات کو فلسطینی ریاست کے تصور کو دفن کرنے کے مترادف قرار دیا ہے. یہودیہ اور سامریہ اسرائیل کے لوگوں کا یہودی وطن ہے اور میں توقع کرتا ہوں کہ یہاں مکمل اسرائیلی خود مختاری ہو. لیکن اس دوران ہم کم از کم نگرانی کر سکتے ہیں تاکہ کوئی ماحولیاتی نقصان نہ ہو اور ہم اسرائیل کے لوگوں کو ورثے کو نقصان نہ پہنچنے دیں چاہے وہ فلسطینی انتظام والے علاقوں میں کیوں نہ ہوں. ان قانونی تبدیلیوں نے ان معاہدوں کو ناکارہ کر دیا ہے جو اسرائیل نے خود اشروں پہلے فلسطینی ریاست کے قیام کی طرف آگے بڑھنے کے لیے کیے تھے اور ان تبدیلیوں نے اس واحد فلسطینی اتھارٹی کے اختیار کو زد پہنچائی ہے جو غزہ میں حماس کی جگہ لے سکتی ہے. الخلیل اور مقبوضہ غرب اردن میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ کے ویژن اور وسیع تر مشرق وسطیٰ کے امن منصوبے کے لیے خطرہ بن سکتا ہے. اچھا، آپ نے کبھی بائیو ہیکنگ کے بارے میں سنا ہے؟ ویسے تو یہ امیر لوگوں اور ایلیٹ ایتھلیٹس کا مشغلہ سمجھا جاتا تھا مگر یہ تیزی سے ایک بڑی صنعت بن رہی ہے. بائیو ہیکنگ میں آپ اپنے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں کرتے ہیں جو صحت پر نمایاں اور مثبت اثر ڈال سکتی ہیں مگر کچھ ماہرین اس پر اعتراض کرتے ہیں. مشیل فلری کی رپورٹ نادیہ سلیمان پیش کر رہی ہیں. I'm Anthony. I'm Teresa. I'm Legend. I'm Love. And we are the Biohack Yourself family. لولی خاندان صرف صحت کے پیچھے نہیں بھاگ رہا، وہ ایک تحریک کو آگے بڑھا رہا ہے.
بائیو ہیکنگ میں جسم کو ایک مشین کی طرح سمجھا جاتا ہے جسے ناپا جاتا ہے، بہتر بنایا جاتا ہے اور مسلسل دیکھا جاتا ہے۔ ان سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے لیے یہ سب ضرورت سے شروع ہوا۔ یہ صرف بہتری کا سفر نہیں تھا، یہ بقا کی کوشش تھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ معلومات سب تک پہنچیں کیونکہ ہر شخص کو خود کو بائیو ہیک کرنا چاہیے، اور بچے بھی پورے جوش سے شامل ہیں۔ I want a biohack. میں اپنی پوری زندگی بائیو ہیک کرنا چاہتا ہوں تاکہ صحت مند رہوں، جوان رہوں اور شاید 150 سال تک جی سکوں۔ جو لولی جیسے خاندان حدوں کو پیچھے دھکیل رہے ہیں، نئی بائیو ہیکنگ کمپنیاں تیزی سے سامنے آ رہی ہیں اور 2030 تک ان کی تعداد میں 3 گنا اضافہ ہو سکتا ہے۔ سچ کہوں تو مجھے بھی تھوڑی بہتری کی ضرورت ہے، اس لیے میں یہاں آئی ہوں کہ خود دیکھ سکوں بائیو ہیکنگ کیسے ہوتی ہے۔ لوگ اب یہ ماننے کو تیار نہیں کہ بڑھاپا اور کمزوری ایک ہی چیز ہے۔ ڈاکٹر چک مورس مڈ ٹاؤن بائیو ہیک چلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو پہلے صرف ایلیٹ ایتھلیٹس کے لیے تھا اب سب کے لیے ہے۔ ان کا سب سے مقبول علاج 10 سیکنڈ کی الیکٹرک ورزش ہے۔ 8، 9، 10 یہ 10 سیکنڈ میں 100 کرنچز تھے اور میں تو بس یہاں لیٹی ریلیکس کر رہی تھی۔ یہی بائیو ہیک ہے اور کاروبار تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ہمارے پاس پہلے ہی 2 اور لوکیشنز ہیں، ایک ہیمپٹنز میں ہے اور ایک نیو جرسی میں۔ یہ چونکہ مڈ ٹاؤن مینہٹن میں ہے تو ہم 3 اور کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے ٹارگٹ کسٹمر انڈسٹریل ایتھلیٹ ہیں، ایسے لوگ جو دن کے 12 گھنٹے اسکرین کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ سائنس نہیں ہے، یہ سائنسی بنیادوں پہ قائم نہیں اور یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ہر کوئی قائل نہیں ہے۔ یہ بے پناہ ترقی اس لیے ہے کہ لوگ اسے چاہتے ہیں، لوگوں کو اس کی ضرورت ہے اور آخر کار یہ سائنسی بنیادوں پہ قائم ہو جائے گا۔ فی الحال تو یہ ایک جنگل کی طرح ہے۔ اربوں ڈالر کی صنعت جو امید پر قائم ہے، اور لولی خاندان کے لیے ایک ایسا سوال جس کا جواب سائنس ابھی تک نہیں دے سکی، کیا یہ واقعی انہیں زندگی کے کچھ اور لمحے عطا کر سکتا ہے؟ آج BBC نیوز اردو کے پروگرام جہانما میں بس اتنا ہی۔ خالد کرامت کو اب لندن اسٹوڈیو سے اجازت دیں۔